حیا نہیں ہے باقی زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے جوانی تیری رہے بیدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اہمیت و احکام نکاح اور والدین کو ان کی اولاد کے بارے میں تنبیہ، یہ آج کا موضوع ہے۔ نکاح کے بارے میں اگر قرآن سے پوچھا جائے تو قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو۔ اب نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ آؤ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ یہی آقا کریم علیہ السلام نے جوانوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے اس سے آنکھوں میں حیا باقی رہتا ہے۔ وأحسن للفرج، اور جو شرمگاہ ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتی ہے نکاح کی وجہ سے۔ آگے فرمایا من لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، اور جو تم میں سے شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے ہیں یہ شہوت کو ختم کرنے والے ہیں، قاطع شہوت ہیں۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں حیا باقی رہے، انسان کی شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہے۔ اسی کا درس دیتے ہوئے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حیا نہیں ہے باقی زمانے کی آنکھ میں، حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے جوانی تیری رہے بیدار۔ آج کل کے والدین کو بھی یہ چاہیے کہ جو ان کی اولادیں ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی جوانی اور عالم شباب ان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد ان کی شادی کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی اہمیت و فضیلت نکاح۔ اب اس طرف چلتے ہیں احکام نکاح کیا ہیں۔ نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ جب انسان کو یقین ہو کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو زنا کا مرتکب ہوگا، تو اس انسان پر نکاح فرض ہے۔ اور واجب کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو یقین نہ ہو بلکہ خوف ہو، اگر شادی نہ کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور سنت مؤکدہ کب ہے؟ کہ جب انسان کو نکاح میں رغبت ہو لیکن اس کی طبیعت معتدل ہو، یعنی اگر شادی نہ کی تو زنا میں پڑنے کا نہ اسے یقین ہے اور نہ خوف ہے، تو پھر اس پر نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور حرام کب ہے؟ جب آدمی بیوی کے ساتھ وطی یا جماع کرنے کی اور اس پر خرچ کرنے کی اہلیت نہ رکھے تو پھر اس پر نکاح کرنا حرام ہے۔ تو برادران اسلام، آپ سے عرض یہی ہے، جو والدین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جو اولاد ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر ان کی اولاد گناہ میں مبتلا ہوگی تو برابر کا گناہ ان کے والدین کو بھی جائے گا، کیونکہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اولادیں اپنی جوانیاں ضائع کر رہی ہیں، ان کی جوانیاں ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام۔